للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام برادر بزرگ عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، جملہ ذوی الاحترام علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے راجہ پور میں رہنے والے تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھنے کے اعتبار سے علاقائی سطح کا اجتماع منعقد کیا اور حقیقت کے اعتبار سے انہوں نے عالمی سطح کا اجتماع کا انعقاد کرنے کا شرف حاصل کیا، اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اس اجتماع کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اجتماع عالمی سطح کا اجتماع ہے اور راجہ پور والوں کی محبتیں ایسی محبتیں ہیں جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ راجہ پور آنے کے بعد بہت دن تک راجہ پور والوں کی محبت
بالکل ایسے ہی محسوس ہوتی رہتی ہے جیسے آم کھانے کے بعد بہت دیر تک آم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس زمین سے جو ہے وہ آم کے پھل کا بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ تو یہاں کی محبتیں مثل آم کی لذت کے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محبتیں بہت دیر تک اور بہت دور تک جاری و ساری رہے گی۔ راجہ پور کو ہم لوگوں سے جوڑنے کا سب سے بڑا کارنامہ اگر کسی نے انجام دیا ہے تو وہ ہمارے برادر عزیز، برادر بزرگ، بارگاہ رسالت کے مقبول ثنا خان، بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب کے سر یہ صحرا جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین کے اس فرزند کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں اس سرزمین پر جاری و ساری رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اس زمین کے اوپر آیا اور انسان اس زمین کے اوپر انسان نے قدم رکھا۔ انسان کا زمین کے اوپر آنا، یہ زمین پر قدم رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اوپر جو بھیجا ہے، وہ زمین کے اوپر اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایک متعینہ مدت کے لیے بھیجا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں عبث پیدا فرمایا؟ کیا تمہیں اللہ نے فضول پیدا فرمایا؟ کیا اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا فرمایا؟ اے نادان انسان، اگر تو چھوٹا سا پودا لگاتا ہے اس کو بھی تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے لگاتا ہے، تو کہیں پر پتھر رکھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے رکھتا ہے، تو چھوٹی سی ٹوپی خریدتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خریدتا ہے، تو کوئی کام کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ بلکہ آج کی اس خود پرست اور خود فراموش دنیا کو دیکھ کر میں تو یہ کہتا ہوں، انسان اگر کسی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو بھی اپنے مطلب کے لیے مسکراتا ہے، تو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے مسکراتا ہے۔ آج تو لوگ کسی کو دیکھ کر بغیر مقصد کے مسکراتے بھی نہیں۔ لوگ اتنے خود غرض ہو گئے، لوگ اتنے مطلب پرست ہو گئے کہ مسکرانے میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد درپیش ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کسی کو دیکھ کر مسکرانے والا انسان جب بغیر مقصد کے نہیں مسکراتا تو وہ انسان یہ کیوں غور نہیں کرتا، جب میرا مسکرانا بھی بغیر مقصد کے نہیں، میرا رونا بھی بغیر مقصد کے نہیں۔ آج کی مادیت کی اس دنیا میں اگر ہم کسی کے جنازے میں بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ آج کی اس مادیت کی دنیا کے اندر مقاصد انسان کے نزدیک کتنے قیمتی اور اہم ہو گئے ہیں۔ تو آخر انسان یہ کیوں نہیں سوچتا، جب میرا کوئی کام مقصد کے
کے بغیر نہیں ہے تو اللہ نے مجھے بے مقصد کیوں پیدا کیا ہوگا؟ اللہ نے مجھے عبث کیوں پیدا کیا ہوگا؟ اور اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، تمہیں فضول پیدا کیا اور تم کو اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جانا؟ اس کا مطلب یہ ہے زمین کے اوپر آنے والوں تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے زمین پر ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ تو ایک مقام پر میرا کریم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کو آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسان شاہکار قدرت ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے انسان۔ انسان وہ انسان ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی پوری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو انسان کا وجود ترتیب پاتا ہے۔ انسان کو صوفیاء کرام نے کائنات اصغر کہا ہے، یعنی چھوٹی کائنات کہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں انسان کی شان یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کہیں گے کہ جب انسان کائنات اصغر ہے اور چھوٹی کائنات ہے تو کائنات کے اندر تو عرش بھی ہے، تو کیا انسان میں عرش بھی ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جس انسان کو اللہ نے چھوٹی کائنات اصغر اور انی عالم و مالا تعلمون کے راز کے تحت پیدا فرمایا، اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اس انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ہم زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن کم نصیبی یہ ہے جس انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہے، وہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اپنی دل سے شوق عبادت دور ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے دل سے شوق عبادت دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج اپنی پوزیشن یہ ہے، آج اپنا حال یہ ہے، ہم ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کا وہ شوق نہیں، اللہ کی عبادت کا وہ ذوق نہیں، اللہ کی عبادت کا وہ جذبہ نہیں جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کیا انداز تھا گناہوں سے بچنے کا اور نیکیاں کرنے کا، اس لیے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اور نیکیاں کرنے کا۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ صرف نیکیاں کرنے کا نام عبادت ہے، بلکہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اس کے بعد نیکی کرے۔ اگر انسان کم نیکی بھی کرے اور زیادہ گناہوں سے بچے تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر ایک صحابیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، غالباً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کسے کہتے ہیں اور ہجرت کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اس کا شمار مہاجرین میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرو اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ پتا چلا مکے کے
کے صحابہ نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کیا تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، لیکن ہجرت کا وہ حکم تو ایک مخصوص وقت کے لیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو محروم نہیں کیا ہجرت سے، بلکہ آقا کریم کی زبانی یہ کہلوا کر کہ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اور اللہ اکبر، مہاجرین کے لیے قرآن میں جو بشارت آئی ہے، اگر کوئی سچے دل سے گناہوں کو ترک کر دے تو اللہ اس بشارت کا صدقہ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی اس کا شمار بھی مہاجرین کے اندر ہوگا، ہجرت کرنے والوں میں ہوگا۔ اور آقا کریم تو فرماتے ہیں سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے، انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان گناہوں کی لذت کے اندر اس قدر ڈوب چکا ہے، اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اس سے گناہوں کی عادت ایسی ہو گئی کہ گناہ اس کی عادتیں ثانیہ بن چکے ہیں، گناہ اس کی طبیعتیں ثانیہ بن چکے ہیں، گناہ اس کی فطرتیں ثانیہ بن چکے ہیں۔ مگر آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا، اے محبوب، جب میرا کوئی بندہ میری عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو میں اس کو برکت عطا کرتا ہوں، اور جب اس کو برکت دیتا ہوں تو اس کی نیکیوں کی برکتیں اس کی 7 پشتوں تک کے قائم رہتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں نیکیوں کی برکتیں کیا ہیں، نیکیوں کی شان کیا ہے، عبادت کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ سے بچے، اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے، حبیب میں اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں اور اس کو برکتیں عطا کرتا ہوں، اور اس کی برکتیں اس کی 7 پشتوں تک قائم رہتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مجھ سے نہیں ڈرتا اور عبادت چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہوں، اور پھر میں اس پہ لعنت برساتا ہوں، اور جب میں اس پہ لعنت کرتا ہوں تو پھر وہ لعنت کی نحوست اس کی 7 پشتوں تک قائم رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی پھوپھی سیدہ حفصہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ سے پوچھا، پھوپھی جان، کبھی میرے آقا سے پوچھنا نہ میرے بارے میں کہ حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اللہ کے رسول کا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نوعمر صحابی تھے، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری آخری دور میں وہ ابتدائی عمر میں تھے، ابتدائی جوانی میں تھے، تو انہوں نے اپنی پھوپھی ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ آقا سے میرے بارے میں پوچھنا، آپ حضور کی بیوی ہیں، حضور آپ کو بتائیں گے کہ میرے بارے میں اللہ کے حبیب کا خیال کیا ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ، عبداللہ ابن عمر کیسا ہے، یعنی عمر کا بیٹا عبداللہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، لڑکا تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، یعنی عشاء کی نماز تو پڑھتا ہے میری ابتدا میں، فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ رات سو کر گزارتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ رات میں اٹھ کر کے نفل نہیں پڑھتا، چند رکعت بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کی خرابی یہ ہے اگر وہ راتوں کو کچھ رکعت پڑھنا شروع کر دے تو یہ اس کی خرابی دور ہو جائے۔ جب جناب حفصہ نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر کو بیان کیا، عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضور تمہاری تعریف کر رہے تھے، لیکن یہ فرما رہے تھے ابن عمر تو اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، اور مومن کی شان نہیں کہ وہ پوری رات سو کر کے گزارے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ بستر سے اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، محبت رسول کے دعوے داروں، نعتوں کی محفلیں سجانے والوں، جلوس میلاد میں شرکت کرنے والوں، اپنے آپ کو یقینی اور قطعی جنتی سمجھنے والوں، عمر کا بیٹا اگر فجر اور عشاء جماعت کے
साथ इमामुल अंबिया के पीछे अदा करे और पूरी रात सोते रहे, तो सरकार फरमाते हैं उमर के बेटे की खराबी ये है कि वो जवान होकर पूरी रात सो करके गुजारता है। अगर वो रातों को इतना सोना छोड़ दे और चंद रकात अल्लाह की इबादत करे तो उसकी ये खराबी दूर हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जो पूरी रात सो करके गुजारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो जो पूरी रात फेसबुक पर बैठकर दोस्तों के साथ चैटिंग करे, फजूल की बातें करे, बेहयाई की बातें करे, उसके बारे में आका का फरमान क्या होगा? जो लोग इंटरनेट पर गुनाहों के मनासिब देखे, उनके बारे में आका का फरमान क्या होगा? याद रखना, खुद पसंदी की वजह से अपने आप को बहुत कुछ समझ लेना ये एक अलग उन्वान है, और अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल बन जाना ये एक अलग उन्वान है। और कोई बंदा इबादत के बगैर अल्लाह रसूल की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा ही नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी कैफियत क्या है? इबादत से कोसों दूर, इबादत कम करते 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 अब मुसलमान इस मंजिल पर पहुंच गए कि जिंदगियों से इबादत का खात्मा हो गया। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, पीराने पीर, हो सके तो अपनी जिंदगी में कभी नफिल भी मत छोड़ो। नफल छोड़ोगे तो शैतान तुमसे सुन्नतें छुटवा देगा, और जब सुन्नतें छुड़वाएगा तो फिर फराइज से भी दूर कर देगा, और जब फराइज से दूर करेगा तो फिर तुमको ईमान से भी दूर कर देगा। अगर नफिल छूट रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक दिन तुम्हारे ईमान को खतरा हो जाएगा। नफिल छूटने पर गौस पाक कह रहे, अगर नफल अमाल छूट रहे तो ईमान को खतरा होगा, क्योंकि जिसका नफिल छुड़वाने में वो कामयाब हो गया, सुन्नतें छुड़वाने में भी वो कामयाब होगा, और जब सुन्नतें छुड़वाएगा तो फराइज छुड़ाने में भी कामयाब होगा, और जब फराइज छोड़ देगा इंसान तो ईमान पर भी वो डाका डालेगा। अब आप मुझे बताएं, हम तो फराइज ही छोड़ करके बैठे, फराइज ही अपनी जिंदगी के अंदर नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फर्ज का वक्त होता है तो हम अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं, हम अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, मगर याद रखो, फर्ज छुड़वाने के बाद अब शैतान का अगला शिकार ईमान है, और जिसका ईमान वो लूट ले, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती, उसको कामरानी की तरफ नहीं ले जा सकती। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमारी पैदाइश का मकसद इबादत रखा है। यही वजह तो है कि हजरात सहाबे किराम की पहचान कुरान ये कहता है, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि जब भी तुम उनको देखोगे तो तुम उनको रुकू और सुजूद करते हुए देखोगे। सहाबा की पहचान बयान की कि जब भी तुम उनको देखो, क्योंकि सहाबा की शान ये थी, उनको जब जब मौका मिलता वो इबादत में मसरूफ हो जाते, वो एक लम्हा भी जाया नहीं करते जिंदगी का, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की गलियों में रात को दौरा करते थे इस नीयत के साथ, जरा देखूं तो सही, जिनको मैंने ईमान की दौलत अता की है वो रो रहे हैं कि सो रहे हैं, जिनको ईमान की दौलत मैंने दी है वो रो रहे हैं कि सो रहे हैं। उन्होंने मुफ्त में अपने करम से ईमान की खैरात तो दे दी, अब ईमान मरते वक्त उसी का महफूज रहेगा जो ईमान की हिफाजत के लिए आंसू बहाएगा। रोना तो दूर की बात, हम तो हीरो और हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर रोते हैं, हम तो सीरियलों में जज्बाती मनाजिर देख करके रोते हैं। हमें रोना आता है तो अपने हाल पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने गुनाहों पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने वक्त के जाय करने पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने बुरे अमाल पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने जराइम पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपनी गफलत पर नहीं। अगर हमें रोना
رونا آتا ہے تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رونا آتا ہے۔ انسان تو کتنا نادان ہو گیا جو رسول پوری رات تیرے حال پر روتے رہے، آج تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ تو اللہ اکبر جذباتی مناظر جو کہ یوں ہی اللہ اکبر ایک ایکٹنگ کے طور پر، ایک اداکاری کے طور پر سیٹ کیے گئے مناظر کو تو اس کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ تجھے اللہ کے لیے رونا نہ آیا، تجھے خدا کی خشیت سے رونا نہ آیا، تجھے اللہ رسول کی محبت میں رونا نہ آیا، جبکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور عبادت تو ہر وقت ہی کام آنے والی ہے، ہر وقت کی عبادت کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جوانی میں جو کثرت سے عبادت کرتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کثرت سے عبادت نہیں کر پاتے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کیا بات ہے، یہ بندہ پہلے تو بڑی عبادتیں کرتا تھا اور تم اس کی عبادت میرے پاس لاتے تھے، اب اس کی عبادت کم کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ بوڑھا ہو گیا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گیا تو اب وہ عبادت اتنی نہیں کر پاتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اتنی عبادت بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے تو ایک کام کرو، وہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا ثواب اس کا اتنا ہی لکھو، کیونکہ جب طاقت تھی تو وہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا، اب طاقت چونکہ ہم نے واپس لی ہے، اب وہ کمزور ہو گیا ہے تو کمزوری کی بنیاد پر اس کے ثواب میں کمی مت کرو، بلکہ جوانی کی عبادت کے برابر اس کی عبادت لکھی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز کے مطابق مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کرتے ہیں اور سرکار یہ دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے اور کون سو رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ آقا اپنے معمول کے مطابق جو ہے ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت مصلی پر کھڑی ہے اور وہ قرآن مقدس کی نماز میں تلاوت کر رہی ہے اور وہ یہ آیت بار بار دہراتی ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتی ہے اور روتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا دل دہلا دینے والی قیامت کی خبر تم تک ابھی تک نہیں پہنچی، تم کو ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ یہ بار بار پڑھتی جا رہی ہے، قیامت کے منظر سے روتی جا رہی ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے روتی جا رہی ہے۔ ایسے عالم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بڑھیا کے پڑھنے میں اتنا درد تھا، اس بوڑھی عورت کے اندر اتنا سوز تھا کہ سرکار نے اپنے کان لگا دیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ آیت پڑھتی حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ابھی تک قیامت کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟ تو حضور روتے ہوئے جواب دیتے نعم اتانی، نعم اتانی، ہاں ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب زاروں قطار روتے ہیں۔ صبح کے وقت جب صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اگر زمین کے اوپر کسی جنتی وجود کو دیکھنا ہو تو اس بڑھیا کے وجود کو دیکھ لو جو اپنی رات کو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے گزار رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دور کے بوڑھوں کے جذبات یہ تھے، آج کے دور کے جوانوں کے جذبات کہاں گئے؟ سارے جذبات گناہوں کی نظر کر دیے گئے، سارے جذبات گناہوں کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ ماحول، وہ کیفیت، وہ کیف، صبح کے وقت تلاوت قرآن کا وہ منظر کہاں گیا؟ راتوں کے وقت رونے کا وہ منظر کہاں گیا؟ ٹھیک ہے دن کو کاروبار کرنا ہے، دن کو کام دھام کرنا ہے، ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ قیام رات بھر تو نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ کتنی نماز پڑھیں تو ان کا شمار رات میں قیام کرنے والوں میں ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی 2 رکعت صرف نماز پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے اور
اس میں وہ پہلی رکعت میں سورہ آلہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ زلزال پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار رات میں قیام کرنے والے یعنی رات میں عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگی، ایسے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ مشک کے ٹیلے پہ بٹھائے گا۔ مشک کے بنے ہوئے پہاڑ ہوں گے، مشکی پہاڑ۔ مشک کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مشک، جس کو عربی میں مسک کہتے ہیں، وہ مشک، اس کے پہاڑ ہوں گے جو ہرن کی ناف سے نکلتا ہے مشک، اس کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑ۔ اور اس مشک کے پہاڑ پر 3 قسم کے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور قیامت کا وہ منظر، ہما ہمی، وہ قیامت کی ہنگامہ آرائی، وہ قیامت کی لرزہ خیزی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ان مشک کے ٹیلے پر بیٹھنے والوں کے لیے اتنا سا ہوگا جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز میں وقت لگتا ہے، اتنا شارٹ ٹائم ان کے لیے ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ مشک کے ٹیلے پر بٹھائے گا، وہ ہے کہ جو سب سو جاتے تھے تو وہ رات کو اٹھ کر کے نفل نمازیں پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا رات کو۔ اور یاد رکھیں آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات بدل گئے اور حالات بدل رہے ہیں، بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں حالات بدل گئے، پہلے جیسا وقت نہ رہا، اب لوگوں کی تلواریں مسلم جوانوں کا انتظار کر رہی ہیں، اور واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ملک شام کے مناظر، یمن کے مناظر، عراق کے مناظر، داعش جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے سارے مناظر چھوٹی چھوٹی کلپ کی شکل میں آپ کے پاس آتی ہے، دیکھنے بھی دل نہیں چاہتا، دل لرز جاتا ہے۔ کیسے؟ اب تو گولیوں سے بھی مسلمانوں کو نہیں مارتے کہ گولی قیمتی ہے، مسلمان کی جان اتنی قیمتی نہیں، اب تو مسلمانوں کو بکروں کی طرح چھری سے ذبح کرتے ہیں۔ یہ حال ہے، کیوں؟ جب تک راتوں کو رونے والے مسلمان زندہ رہے اللہ نے دنیا کے غم میں مسلمانوں کو کبھی رونے نہ دیا۔ جب تک اللہ کے خوف سے رونے والے جوان زمین کے اوپر رہے مسلمان کبھی دنیا کے دشمن کے خوف سے نہ رویا۔ جب تک اللہ کے لیے رونے والے موجود رہے، اس کے رسول کی محبت میں رونے والے موجود رہے، اس وقت تک دنیا کے غم ہمیں نہ رلاتے تھے۔ جب سے ہم نے اللہ رسول کے لیے رونا چھوڑ دیا اب دنیا کے غم ہمیں رلا رہے ہیں۔ رونا 2 وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اللہ رسول کے لیے یا دنیا کے لیے۔ جو اللہ رسول کے لیے روتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے لیے نہیں رلاتا، اور جو دنیا کے لیے روتے ہیں اللہ رسول کے رونے سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیسے وہ لوگ تھے، ان کی وہ راتوں کے مناظر کیا تھے؟ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے شام کو پرندے اپنے اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹتے ہیں تو اللہ والوں کو راتیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ ایسے تیار ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے تیار ہوتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے بستروں سے الگ ہونے کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ جب رات ہوتی ہے رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کے پاس قرار حاصل کرتا ہے۔ بلا تمثیل جو اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی راتوں کو اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ہم نشین ہیں، گویا وہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت ہے، بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں جو رات کو عبادت کرے دن میں اللہ اس کا چہرہ نور سے منور کر دیتا ہے، دن میں اس کے چہرے کو اللہ چمکا دیتا ہے، دن میں اللہ اس کے چہرے پہ رونق عطا کرتا ہے، اور اس بندے کا چہرہ یوں ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔
کیونکہ جو خدا کے ہم نشین بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو اللہ کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ لوگ یہاں پر کہیں گے ہم تو دن بھر کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر راتوں کو ٹائم عبادت کے لیے کیسے نکالے؟ میں یہ کہتا ہوں انسان اگر کرنا چاہیں تو سب ہو سکتا ہے۔ جب ہم دن بھر کام کر کے تھکتے ہیں، فیس بک کے لیے ہم کرسی پہ بیٹھ کر کے کئی گھنٹے نکال سکتے ہیں، تو تلاوت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکل سکتا؟ عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں نکل سکتا؟ اور کوئی عبادت کر کے تو دیکھے۔ سچی بات تو یہ ہے، کوئی عبادت کر کے تو دیکھے۔ جس دن بندے کو عبادت کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے رونے کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے آہیں بھرنے کی لذت ملے گی، خدا کی عزت کی قسم وہ پوری دنیا کو ہیج سمجھے گا اور اللہ کے لیے رونے کو ترجیح دے گا، اللہ کے لیے آنسو بہانے کو ترجیح دے گا۔ ہم کہتے ہیں تھکے ہیں، کیسے وقت نکالیں؟ آئیے، ہم سے زیادہ بھی لوگ تھک کر عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام یافعی نے اس حکایت کو لکھا ہے کہ ایک کنیز کو ایک بزرگ بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں، اور جب بازار میں بیچنے کے لیے لائے تو اس کنیز کو خریدنے کے لیے بھی اتفاق سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے آئے۔ بیچنے والا بھی اللہ والا اور خریدنے والا بھی اللہ والا، اور جو بک رہی تھی توحید نیٹ ورک والی بھی اللہ والی، انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اس کریم کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ انہوں نے بیچا، انہوں نے خریدا۔ جب خرید و فروخت مکمل ہونے لگی تو وہ کنیز بول پڑی، آپ مجھے ان کے ہاتھوں بیچ تو رہے ہیں، لیکن پہلے ان سے وعدہ لے لیں کہ میری 3 باتوں کو یہ مانیں گے، اور میری 3 باتوں کو، یہ 3 شرطوں پر زندگی بھر قائم رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تو میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ دوسرے، میں ان کے گھر میں ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ٹوٹا ہی کمرہ دو لیکن الگ کمرہ دو۔ اور تیسرا یہ کہ دن بھر جتنا کام لینا چاہیں کام لے سکتے ہیں، رات کو میں کوئی کام ان کا نہیں کروں گی۔ اگر یہ 3 شرطوں کے لیے تیار ہے تو میں ان کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار ہے۔ مزدور اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ مزدور وہ ہے جو ایک سیٹ کے پاس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دوسرے سیٹ کے پاس رکھ سکتا ہے، تیسرے کے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اس دور میں غلام وہ ہوتے تھے، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا جاتا تھا، اور جو ایک مرتبہ خرید لیے جاتے تھے پھر ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی۔ ان کو کھانا مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو سونے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو رہنے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا۔ مگر وہ کیا لوگ تھے، اللہ اکبر، جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ غلامی میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کنیز نے کہا کہ میری 3 چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے تینوں باتیں مان لی۔ نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کنیز کی پوزیشن یہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی؟ کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں منڈاتے ہیں۔ آپ کہیں گے داڑھی نہ منڈائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا؟ سکھ پگڑی باندھ کر کے نوکری نہیں کرتا؟ جب سکھ کو داڑھی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑھی نہیں منڈائے گا نوکری کے لیے، مسلمان منڈا دے گا، اس لیے اس کو نہیں کہتے تھے، آپ کو کہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے
بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. سب کا خیال کرتے ہیں. ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے. کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں. کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ارے نوکریوں کے لیے داڑھی مڈانا تو یہ ایک عام بات ہو گئی. اب تو لوگ شادیوں کے لیے بھی داڑھی مڈا دیتے ہیں. اس لیے داڑیاں نہیں رکھی جاتی کہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو داڑھی کی اہمیت پتہ ہی نہیں. جو قوم ایک لڑکی سے زیادہ سنت رسول کو اہمیت نہ دے وہ قوم بادشاہ بنے گی، وہ قوم تاجدار بنے گی، وہ قوم آقا بنے گی. آقا بننے والی قومیں اب قبروں میں سو رہی ہے. وہ خالد ابن ولید تھا جسے آقا بننے کا حق اللہ نے عطا کیا تھا. وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا. وہ صلاح الدین ایوبی تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا. ہم کس قدر ڈوب گئے دنیا کے اندر. ہم سمجھتے ہیں قیمتی کپڑے ہمیں آقا بنا دیں گے، ہمیں عزت ملے گی تو ٹیپ ٹاپ میں رہنے کی وجہ سے ملے گی. یہ کپڑے تو نچنیوں کو بھی مل جاتے ہیں قیمتی. جو ناپاک رہنے والی قوم ہے، پتھروں کے آگے سجدہ ریز قوم، ان کو بھی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں. ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی، ہمیں ٹیپ ٹاپ کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی، ہمیں مرگن غذاؤں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی. جس وقت بیت المقدس کے فتح کا موقع تھا، اس کا پس منظر یہ اختصار کے ساتھ عرض کروں. جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہونے والا تھا تو اس وقت ایک بوڑھا راہب بیت المقدس کی دیوار پہ چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا امیر کون ہے، اس کو بھیجو، ہم چابیاں اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے. لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا کہ جاؤ اور چابیاں لے کر کے آؤ. لیکن جیسے وہ بوڑھا راہب آیا اور آنے کے بعد اس نے کتاب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابو عبیدہ کا چہرہ دیکھا تو وہ بوڑھا راہب کہنے لگا جاؤ جو چاہو کر لو، ہم تمہیں چابی نہیں دیتے. پریشان ہو گئی یہ لوگ کہ اس نے تو کہا تھا کہ امیر کو بھیجو ہم چابی دیں گے، یہ کیوں چابی نہیں دیتا؟ جب پوچھا گیا تو کہا میں اپنی کتاب کو مانوں کہ تمہارے امیر کو مانوں، کہ تمہاری طاقت کو مانوں؟ میری کتاب جو الہامی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر، جس کے گال اندر کو ہوں گے، جس کی داڑھی لمبی ہوگی، جس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوگی، جس کی انگلیاں بڑی بڑی ہوگی اور جس کی انگلیوں پہ گوشت کم ہوگا، جو دبلا پتلا ہوگا، پنڈلی کے اوپر جس کی جو ہے وہ تہبند ہوگی اس کے اور اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کو یہ چابی دی جائے گی. اور وہ نہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتی. تو جب یہ نشانی اس نے پڑھنا شروع کی تو صحابہ مسکرانے لگے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری نشانیاں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کی نشانی تھی. تو لوگ کہنے لگے ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بوڑھا تو مومنوں کے امیر کو طلب کر رہا ہے. اور جب یہ بات خط میں لکھی گئی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو، آپ آئے. آنے کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم کی شان سے آئے. بڑی مشہور بات ہے، اس کو دہراتا نہیں، اشارہ صرف کرتا ہوں. ایک اونٹنی تھی اس مومنوں کے امیر کے پاس، حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہے ہیں، بلانے پہ جا رہے ہیں. الہامی کتاب میں تذکرہ ہے، اللہ کی کتاب میں جس کا تذکرہ ہے، بڑا راہب طلب کر رہا ہے. تو کس کر و فر کے ساتھ جانا تھا، لیکن اپنی خود کی اونٹنی پر جا رہے ہیں. ایک اونٹنی، تھوڑی دیر مالک تھوڑی دیر غلام. اور جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام بیٹھا ہوا ہے. فاروق اعظم نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ پھٹے، لیکن بیچ میں ایک نالا آ گیا پانی کا، تو وہ چمڑے کے موزے نکالے اور نکالنے کے بعد اپنے کندھوں پہ ڈالے. تو کندھوں پہ ڈالنے کی وجہ سے جو پھٹے ہوئے موزے تھے وہ نظر آنے لگے کہ پھٹے ہوئے ہیں.
ابو عبیدہ ابن الجرہ اور خالد بن ولید آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت کیا کر رہے ہیں یہ امیر المومنین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تھے تو چھپے تھے، ایک کندھوں پہ ڈال دیے تو نظر آ رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا، ان پہ کیا رعب ہوگا، کیا دبدبا ہوگا؟ امیر المومنین جیسے ہی پار گئے، کان میں ابو عبیدہ نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ پورا بیت المقدس آپ کا منتظر ہے کہ مومنوں کا امیر کون آ رہا ہے، اور آپ اس طرح فقیرانہ شان سے آ رہے ہیں؟ ارے موزے پھٹے تھے، پیر میں نظر نہیں آ رہا تھا پھٹا پن، کندھے پہ ڈالے تو پھٹے ہوئے موزے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، فاروق اعظم کی آنکھوں تیز ہو گئی، گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، اور آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے ابو عبیدہ ابن الجرہ کو پھینک کر کے مارا۔ فرمایا اگر تیری جگہ کوئی دوسرا بندہ یہ بات کرتا تو میں اس کو وہ سزا دیتا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا۔ ابھی رسول اللہ کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں بیتے، تم لوگ دنیا دار ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو کہ موزوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا کپڑوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا سرخ ہونٹوں کا کر و فر عزت دیتا ہے؟ سن لو، ہم ذلیل قوم تھے، ذلیل، ہم اونٹ چرانے والے تھے، ہم بکریاں چرانے والے تھے۔ حال یہ تھا کہ ہم 3 اونٹوں کو بھی ایک قطار میں کھڑے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب سے اللہ نے اپنا دین عطا کیا، دامن مصطفیٰ عطا کیا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی۔ ہمیں موزے اور کپڑوں نے عزت نہیں دیے، ہمیں مصطفیٰ کی غلامی نے عزت عطا کی ہے، ہمیں اللہ کے دین نے عزت عطا کی ہے۔ جب تک دین پر رہو گے، عزت دار رہو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ دین کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈنے والوں، عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنین کے لیے ہے۔ لیکن حیرت ہو گئی، حد ہو گئی، نوکریوں کے لیے داڑیاں چھوٹ رہی ہے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا تو ایک عام بات ہے، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کا جو ہے وہ لغوی اور لفظی معنی یہی ہے، حالانکہ پھر اس کی ترجمانی میں تاویلاً ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، لیکن یہ ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث کا لفظی معنی یہی ہے متعمدن فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر جو حنبلی المسلک ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں پہ کفر کا فتویٰ لگایا اس لیے ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے، جس پر غوث پاک نے کفر کا فتویٰ لگایا اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ اس لوگوں کو کافر مانتے چلے جاؤ یا کافر، یہ نہیں کہتا، لیکن سوچو تو اگر فیصلہ قیامت میں غوث پاک کے فتوے کے مطابق کیا گیا تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ بستر پہ سو کر نمازیں ترک کرنے والے، نرم گدوں پہ نمازیں چھوڑنے والے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اس عورت نے کہا کہ نماز کے وقت میں کوئی کام نہیں کروں گی، یعنی وہ نماز پڑھے گی، اور اکیلی رہوں گی، ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، یعنی الگ رہنا ہے، اور دن کو کام کروں گی، رات کو کوئی کام نہیں کروں گی۔ اور وہ عورت جب رات ہوتی تو اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی، دن کو اپنے مالک کی خدمت کرتی اور رات کو مصلی پر اللہ کی عبادت، اور جب عبادت کرتی تو روتے ہوئے کہتی میرے اللہ میرے 2 مالک ہو گئے، ایک حقیقی تو اور ایک مجازی وہ۔ اگر وہ مجازی مالک کی
ड्यूटी मेरे जिम्मे न होती तो मैं रात और दिन तेरी ही इबादत करती, मगर चूंकि उसको भी मुझ पर मुसल्लत किया गया है और उसका हक भी मुझ पर है, और यही कहते हुए रोती और अल्लाह की इबादत करती। एक रात उसकी बीवी ने यह मंजर देखा कि जिस घर में वो कनीज रहती है उस कनीज के छत से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने झांक कर देखा तो उसकी पुष्ट से लेकर छत तक और छत से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। जब उस औरत ने ये मंजर देखा, उसने अपने शौहर को उठाया, शौहर ने ये मंजर देखा तो सुबह के वक्त दोनों मियां बीवी आए और आने के बाद कहने लगे कि हमने आपको आजाद कर दिया, आप आजाद है अल्लाह के लिए, लेकिन आप यहां से कहीं जाए नहीं, यहीं रहे और अल्लाह की इबादत करें, बल्कि अब आप कनीज नहीं है, कनीज मेरी बीवी आपकी है और मैं आपका गुलाम हूं, इसलिए कि रात की पोजीशन हमने आपकी देख ली है, रात की कैफियत देख ली है। आप कह रही थी कि मेरे दो मालिक है, एक हकीकी तू और मजाजी वो, उसकी खिदमत से छुट्टी मिलती है तो तेरी खिदमत में आ जाती हूं, काश कि मुझे उसकी खिदमत ना होती तो मैं रात तो दिन तेरी इबादत करती। मेरे करीम, मैं तेरी बारगाह में हर वक्त हाजिर नहीं रह सकती, हमने ये फरियाद सुन ली है, अब तुम रात दिन अल्लाह की इबादत करो, अब तुम आजाद हो। इतना सुनना था। उस कनीज ने कहा क्या रात वाली कैफियत तुमने देख ली? उसने कहा हाँ देख लिया। उस वक्त वो आसमान की तरफ नजरें उठा के कहती है, मौला यार के दरमियान जो राज था उससे तो पर्दे उठ गए, अब दुनिया में रहने का मजा क्या है। मेरे अल्लाह अब तू मुझे अपने पास बुला ले। एक मस्ताना चीख मारती है और जमीन पर गिर कर जाती है। देखा गया तो उसका जिस्म ठंडा हो चुका था, वो इंतकाल कर चुकी थी। इसका मतलब यह है इबादत भी हो रही है, लेकिन इबादत अगर अवाम में पता चल गई तो अब इबादत को देखकर अवाम एहतराम करेगी। तो डर यह है कहीं इबादत का सिला दुनिया में ना मिल जाए और कयामत में अल्लाह ये ना कह दे कि तूने तो दुनिया में इबादत की सो तुझे इबादत का सिला दुनिया में दे दिया गया, अब तेरे लिए यहां कुछ नहीं रखा गया। तो आप मुझे बताएं, हम अपने गुनाहों को जिस साथ खौफ के साथ और जिस गैरत के साथ छुपाते हैं, अल्लाह वाले अपनी नेकियों को उससे ज्यादा छुपाने की कोशिश किया करते थे। बताओ गुलामों का ये हाल है और आकाओं का क्या हाल है। सुल्तान महमूद गजनवी जिसकी पूरी जिंदगी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई, जो कभी सोया नहीं इससे पहले कि वो 1000 मर्तबा आका पे दुरूद ना पढ़ ले, हर रात वो 1000 मर्तबा मेरे आका पे दुरूद पढ़ता था, जिसे सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं। तो जब मालदार ऐसे थे और गरीब ऐसे थे, तब मुसलमानों के हालात ऐसे थे कि मुसलमानों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अब मुसलमानों का हाल क्या है? किसी ने यही तो कहा है, जिसको पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो गया क्या गया, वो रहा क्या रहा। गलत है, मुसलमान मारा गया, वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। अब हम तस्वीर मुस्लिम बने हैं, हमारे अंदर मुसलमानों जैसा जज्बा कहां है, हमारे अंदर मुसलमानों जैसी गैरत कहां है, हमारे अंदर मुसलमानों जैसा जज्बा कहां है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हर काम के लिए ताकत, अल्लाह की इबादत के लिए हम चुस्ती और ताकत कभी नहीं दिखाते। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें फजूल पैदा किया? अल्लाह ने तुम्हें फजूल पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया, और हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत है। आओ सुन्नी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में हम अहद करें कि हम अल्लाह की इबादत की तरफ बढ़ेंगे। और मेरे अल्लाह का तो फरमान है, जो अल्लाह की तरफ एक कदम आता है, जो चलकर अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ करके आती है। मेरा रब कितना करीम है, बल्कि हर रात अल्लाह अपनी दामने रहमत को फैला करके कहता है, दिन के गुनहगारों आओ तौबा कर लो ताकि मैं दिन के गुनाह माफ कर दूं। और हर दिन सुबह के वक्त कहता है, रात के गुनहगारों आओ तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हारे रात के गुनाहों को माफ कर दूं। लेकिन हम है कि रात को गुनाह करके न सुबह की तौबा के लिए तैयार है
اور نہ دن کو گناہ کر کے رات کو توبہ کے لیے تیار ہے، کاش وہ راتیں پھر لوٹ کر کے آ جائے جو راتیں ہمارے اسلاف گزارتے تھے۔ غوث پاک روزانہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 300 رکعتیں نماز ادا فرماتے تھے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 300 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ جذبات کہاں گئے؟ اب اتنی رکعتیں ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن کم سے کم اتنا ہی بہت ہوگا کہ ہم عشاء کے وقت تو عشاء پڑھ لیں اور فجر کے وقت تو فجر پڑھ لیں، عشاء جماعت سے پڑھ لیں، فجر جماعت سے پڑھ لیں، اور جو فجر اور عشاء دونوں نمازیں صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جاتے جاتے اتنا کہہ دوں، اگر آپ برا نہ مانے تو، اور اگر برا مانے تو آپ کی مرضی، صحیح العقیدہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس امام نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، سرکار نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو کعبے کا ادب نہ جانے وہ بدبخت اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کا امام بنے۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ کعبے کی شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے صدقے۔ تو جو کعبے کا ادب نہ جانے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو رسول اللہ کا بے ادب ہو، اس بدبخت کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زمین پر جو نبی کے بے ادب ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے، اور چند اشارے دے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ جو لوگ نبی کے بے ادب ہیں وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نبی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح بشر ہیں، وہ بے ادب ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیا نبی ہماری طرح بشر نہیں؟ نبی بشر تو ہیں، ہماری طرح نہیں۔ اور نبی کو توہین کی نیت سے یا لوگوں کی نظروں سے نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بشر کہنا، یہ مومنوں کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور علماء کی موجودگی میں عرض کروں، پورے چیلنج کے ساتھ قرآن میں ایک آیت کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا۔ 6666 آیتیں ہیں، ایک بھی آیت قرآن کی ایسی نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا۔ لیکن قرآن میں درجنوں آیتیں ایسی ہیں کہ کافروں نے نبی کو بشر کہا۔ تو پتا چلا نبی کو بشر کہنا ان کی شان گھٹانے کے لیے کافروں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے خود اپنے نبی کو بشر نہیں کہا، خود اس نے بشر نہیں کہا۔ جہاں بشرین نبی پاک کی بشریت جہاں بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ کل جوڑ دیا گیا ہے، اللہ نے خود نہیں کہا۔ ارے جب اس نے خود نہیں کہا تو کیا نبی بشر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، لیکن ہر حقیقت ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی۔ اگر کچھ باتیں حقیقت کہیں بول دو تو کفر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھاؤں، ماموں کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماموں کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بولو بھائی، میں کوئی بہت بڑا فقہ کا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ اس میں حنفیوں کا جواب الگ ہوگا، شافعیوں کا الگ ہوگا، سنیوں کا الگ ہوگا، شیعوں کا الگ ہوگا، دیوبندیوں کا الگ ہوگا۔ میں کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں تو اتنا پوچھا ہوں ماموں کسے کہتے ہیں؟ ماں کے بھائی کو، اور باپ کے بولیں ارے ڈرتے کیوں ہو؟ باپ کے سالے کو، ٹھیک ہے نا؟ ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے اور باپ کا سالا ماموں ہوتا ہے، لیکن جب ہم باپ کے سالے کو اور ماں کے بھائی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماموں جان کہتے ہیں۔ یہی شریف بھانجوں کا طریقہ ہے نا؟ اگر کوئی کہے اے میرے باپ کے سالے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہے حق ہے یا باطل ہے؟ حق ہے۔
باپ کا سالہ کہنا، بولو یہ حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اگر آپ مجمع میں باپ کے ماموں کو کہے میرے باپ کے سالے، کتنا بھی بڑا مولوی ہو، کتنے ہی بڑے مدرسے کا فارغ ہو، لوگ کہیں گے 8 سال کیا تو گھاس اکاڑتا رہا، تو نے ادب نہیں سیکھا؟ ماموں کو کہتے ہیں باپ کا سالہ، وہ پوچھے غلط کیا ہے؟ کہا غلط کیا ہے نہیں، کچھ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ باپ کا سالہ ضرور ہے، تجھے باپ کا سالہ کہنے کا حق نہیں، تو سن لے نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن تجھے بشر کہنے کا حق نہیں، اس لیے کہ اگر تو نے عظمت گھٹانے کے لیے بشر کہا تو تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ غیر بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا، لیکن تمہیں بشر ہی ملتا ہے کہنے کو، اس کا کیا تم قرآن نے یا ایھا النبی نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، یاسین نہیں کہا؟ پوچھو یاسین کا مطلب کیا ہے، طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پوچھا؟ آپ کہیں گے یاسین کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا، طٰہٰ کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا، کاف یا عین صاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا۔ ارے نادان، جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے مقام کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شان کو کوئی کما کہو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو بے ادب لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو، ورنہ تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی، تمہاری نماز چلی جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اور وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں اللہ نے ذاتی علم کی نفی کی ہے، کیونکہ علم کی 2 قسم ہے، بلکہ ہر نعمت کی 2 قسم ہے، ایک ذاتی ایک عطائی۔ ذاتی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، اور عطائی اللہ کے علاوہ جو اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تو ذاتی کی جہاں نفی ہے وہاں یہ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، اور صرف نبیوں کو نہیں دیا، صرف نبیوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق میں چاہے جس کو دیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی نے اپنی لشکریوں سے کہا، اپنے گروپ سے کہا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ 3 میل کے فاصلے پہ کون تقریر کر رہا ہے؟ کون؟ چونٹی۔ اور 3 میل دور سے کون سن رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام، اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ آپ ایک چونٹی نہیں، 3 میل کے فاصلے پہ نہیں، 5-10 ہزار چونٹیاں کان میں رکھ کر کے 10 سال کے بعد بتائیے چونٹی کہتی کیا ہے؟ لیکن آپ نہ بتا سکیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے سلیمان 3 میل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ ارے جب سلیمان 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی تقریر سنتا ہے تو جانے سلیمان کائنات کے سلام کرنے والوں کا سلام نہیں سن سکتے؟ اور پھر یہ تو شان سلیمان ہے، اس چونٹی کو بھی تو دیکھو، 3 میل سے کون سی طاقت تھی جس نے اس چونٹی کو دکھا دیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے۔ ابھی تک کہ دنیا فیصلہ نہیں کر سکی کہ چونٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ مرکب حادثہ بھی فیل ہے، کبھی دیکھا چونٹی کو آنکھ ہوتی ہے؟ اب ذرا کوئی اس پر بھی ریسرچ کرے۔ لوگوں کو قرآن پہ تحقیق کرنے والے ڈاکٹروں، ذرا تم اپنے عنوان پر بھی تو کبھی تحقیق کرو۔ آپ بہت ڈاکٹری کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی کوئی تحقیق کرو، چونٹی کو آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ حدیث میں آتا تو شاید یہ مناظرے کا عنوان بن جاتا، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ چونٹی 3 میل کے فاصلے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے۔ وہ پتا چلا اگر چونٹی پر قدرت کا کرم ہو جائے تو 3 میل کے فاصلے سے چونٹی لشکر سلیمان کو دیکھ لیتی ہے، اس کی عطا کی بات ہے۔ اگر وہ دکھانا چاہے تو چونٹی کو اتنی دور سے دکھا سکتا ہے، تو وہ دکھانا چاہے تو کیا غوث العظم دستگیر کو
کو وہ پوری کائنات نہیں دکھا سکتا. اسی لیے تو غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. تو ادب والوں کے ساتھ رہو، کامیاب رہو گے، بے ادبوں سے دور رہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام